جیت گئی کرکٹ، ناکام ہوئی سازش، دشمن نے منہ کی کھائی۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ کا دورہ پاکستان جاری رکھنے کا اعلان۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ اور کرکٹ ٹیم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کو مقدم رکھا۔ دورہ پاکستان کے تسلسل کا فیصلہ باہمی اعتماد اور کرکٹ دوستی کی مضبوط مثال۔ سری لنکن بورڈ کا اپنے کھلاڑیوں کو دورہ پاکستان جاری رکھنے کا اعلامیہ بھی جاری۔ سری لنکن بورڈ نے کہا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے فل پروف سیکیورٹی کی ضمانت دی ہے۔ جو کھلاڑی وطن واپس آنا چاہے اسے روکا نہیں جائے گا۔ جو کھلاڑی واپس آئیں گے ان کا متبادل پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ چیئرمین پی سی بی اور وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ محسن نقوی کی آج سری لنکن ہائی کمشنر اور ٹیم مینیجر سے ملاقات، سیکیورٹی ضمانت دی۔ پاکستان اور سری لنکا کا دوسرا ون ڈے راولپنڈی میں جمعے کو کھیلا جائے گا، تیسرا ون ڈے اتوار کو ہوگا۔ سیریز کے تمام میچز اے اسپورٹس براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ فرینڈ شپ ناٹ آؤٹ، وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکسپرٹ سری لنکن کرکٹ ٹیم سے اظہار تشکر، کہا سری لنکن ٹیم نے بہترین کرکٹ کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان میں کرکٹ کے فروغ میں سری لنکن ٹیم کا کردار قابل تعریف ہے۔ سری لنکن ٹیم کے لیے نیک خواہشات اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں، سری لنکن ٹیم ہمیشہ کرکٹ کے فروغ میں پیش رہی۔ کھیل کے جذبے کو برقرار رکھیں، آپ کی موجودگی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بھی اظہار تشکر، کہا سری لنکن ٹیم نے کھیل کے جذبے اور یکجہتی کی بہترین مثال قائم کی۔ سری لنکا کا کھیل دوستی اور اسپورٹس مین اسپرٹ قابل تعریف ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، سری لنکن کرکٹ ٹیم نے دشمنوں کی سازش ناکام بنا دی۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم اور بورڈ کے اقدام کو سراہتا ہوں۔ پاکستان کراچی کنگز اے آر وائی اور شائقین کی جانب سے سری لنکا کا شکریہ۔ آنر کراچی کنگز سلمان اقبال کا ٹویٹ، کہا سری لنکن بورڈ ٹیم کے پاکستان میں کھیلنے کے فیصلے پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاک سری لنکا دوستی باہمی احترام، اعتماد اور کھیل کے لیے مشترکہ محبت پر قائم ہے۔ عوام افواج پاکستان اور کرکٹ کمیونٹی سیریز یادگار بنانے کے لیے متحد ہیں۔ شکریہ سری لنکا، فرینڈ شپ ناٹ آؤٹ، پاکستان زندہ باد۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ ایوان نے 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم کی منظوری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی، کہا آج ایوان نے یکجہتی کا اظہار کیا جس سے قومی اتحاد اور یگانگت کو فروغ ملا۔ وفاقی آئینی عدالت قیام مساق جمہوریت کی کامیابی ہے۔ 18ویں ترمیم میں مشاورت کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ قومی معاملات پر چاروں اکائیوں کا اتفاق ضروری ہے۔ وفاق کو اگر کالا باغ ڈیم سے نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں بھی منظور ہے۔ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق مضبوط ہوگا۔ چار اکائیاں مل کر وفاق پاکستان بنتا ہے۔ بھارت کو جنگ میں شکست پاش دی، پاکستان کا نام دنیا بھر میں چمکا۔ یہی وجہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا لقب دیا تو قوم نے سراہا۔ قومیں اپنے ہیروز کی عزت کرتی ہیں، غازیوں کو دن رات عزت دیتی ہیں۔ کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم ختم نہیں کر سکتا۔ 18ویں ترمیم نے علیحدگی پسندوں کی سیاست دفن کی۔ اب علیحدگی پسندوں کی 100 نسلیں بھی ملک نہیں توڑ سکتی۔ جب تک پیپلز پارٹی کا سربراہ ہوں، صوبوں کو دیا کیا آئینی تحفظ برقرار رہے گا۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہم مساق جمہوریت کے نامکمل وعدوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی برابر نمائندگی ہوگی۔ 27ویں ترمیم کے بعد کوئی اسقط نوٹس نہیں ہوگا۔ آلو ٹماٹر پر بھی اسقط نوٹس لے کر ایک غیر منتخب ادارہ منتخب ادارے کی تذلیل کرتا تھا۔ حکومتوں نے افتخار چودھری دور کے بعد سوموٹو کا اختیار بھگتا۔ فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دے رہی ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور مسلح افواج کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ مسلح افواج نے مودی کی سرکار کو شکست دی اور شہ تیاری گرائی۔ بلاول بھٹو نے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا دہشت گردی اور ملک دشمنوں کے خلاف صف کو ایک ہونا ہوگا۔ قوم فتنہ خوارج کے خلاف متحد ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے بارے میں ابہام تھا، آل دو پچھلی اسکیم میں بھی وضاحت تھی لیکن اس ابہام کو دور کیا ہے۔
کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بحال رہے گا اور اس وقت جو چیف جسٹس ہیں انکمبنٹ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب وہی چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے متعلق آئینی ترامیم منظور، جسٹس یحییٰ آفریدی ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم میں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے سے متعلق ابہام دور۔ 27ویں آئینی ترمیم 4 تبدیلیوں کے ساتھ قومی اسمبلی سے منظور ہوئی۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر طارق نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بحال رہے گا۔ دونوں عدالتوں میں سے جو چیف جسٹس سینئر ہوں گے وہ کمیشن کو چیئر کریں گے۔ موجودہ چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں عدالتوں کے سینئر ترین جج چیف جسٹس آف پاکستان کہلائیں گے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو کی منظوری۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کمیشن کے رکن ہوں گے۔ ترمیم شدہ مسودہ آج پھر سینٹ میں منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج دوپہر ہوگا۔ اجلاس میں اہم امور زیر غور آئیں گے۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کا پاور شو، 234 ووٹوں کے ساتھ ترمیم منظور کرائی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف بھی ووٹ دینے قومی اسمبلی آئے۔ نواز شریف کو دیکھ کر نون لیگ کے اراکین سمیت اتحادی مسافر کرنے آگے بڑھے۔ نواز شریف نے یاسر بھٹو کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بلاول بھٹو بھی اٹھ کر نواز شریف سے ملے آئے۔ پی پی رہنما خورشید شاہ بھی ویل چیئر پر قومی اسمبلی آئے۔ بلاول بھٹو نے خورشید شاہ کی ویل چیئر کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف نے خورشید شاہ کی نشست پر جا کر خیریت دریافت کی۔ آئینی ترمیم کی مخالفت میں صرف جے یو آئی کے 4 ووٹ آئے۔ پی ٹی آئی اراکین کچھ دیر شور مچا کر ایوان سے چلے گئے، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کل وانا میں دہشت گردوں نے دہشت گردی کا بازار گرم کرنے کی انتہائی گھٹیا اور مذموم حرکت کی۔ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کو نشانہ بنایا تھا۔ افغانستان کے فٹ پرنٹ سامنے نظر آتے ہیں۔ پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا ہے اور اب بھی انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ دہشت گردی میں بھارت ملوث، بدقسمتی سے افغانستان استعمال ہو رہا ہے۔ وانا میں پیش آئے واقعے نے سانحہ اے پی ایس کی یاد تازہ کی۔ فورسز نے تمام طلبہ کو بحفاظت نکالا۔ افغان خارجی جہنم واصل کی۔ اسلام آباد میں بھی اندھوناک واقعہ ہوا۔ دشمنان پاکستان کو واضح کہتا ہوں تمہاری حرکتوں کا علم ہے، ہم نے پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا تھا، اب بھی دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو روکنے والوں کو ہر صورت جواب دیں گے۔ افغان سرزمین کا استعمال کر کے ہمارے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں امن قائم ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے سچے وعدے کریں اور دہشت گردوں کو لگام نہ ڈال سکیں۔ 40 سال کی مہمان نوازی کا جو صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ دہشت گردوں نے پہلے اسٹوڈنٹس کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ فورسز کی بروقت کارروائی سے ہم نے ان کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ سب سے پہلے ہم نے اسٹوڈنٹس کو محفوظ بنانے کی کوشش کی، جس میں ہم نے دہشت گردوں کو پہلے ایک مخصوص بلاک تک محدود کیا۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خوارج جہنم واصل۔ خودکش حملہ آور کے علاوہ 4 دیگر خارجی مارے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لمحہ بلمحہ وانا آپریشن پر نظر رکھی، ہدایت کی قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہیں، ان پر ہرگز آنچ نہ آنے پائے۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر کہتے ہیں 5 افغان خوارج نے کیڈٹ کالج پر حملہ کیا، بچوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں کو مخصوص بلاک میں محدود کر کے طالب علموں کی حفاظت یقینی بنائی۔ آپ لوگوں نے جلدی میں ترامیم لا کے آپ لوگوں نے جس طریقے سے آئین کا سروکار کر لیا، اس جمہوریت کا اور آزاد عدلیہ کا پورا شپ ڈبو دیا، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی عوامی طاقت سے انشاءاللہ تعالی تو یہ ریورس ہوگا۔ جلد بازی میں ترمیم لا کر جمہوریت کی کشتی کو ڈبو دیا گیا۔ عوام کی بھی ایک عدالت ہے، عوامی طاقت سے ہم یہ ترمیم واپس کر دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایوان میں بیٹھ کر ذاتی مفاد میں فیصلے نہیں کیے جاتے، یہ آصف زرداری، عارف الوی یا کسی اور کا نہیں، ریاست کا معاملہ ہے۔
کراچی میں منوڑا کے ساحل پر 5 افراد ڈوب گئے، 3 کی لاشیں نکالی گئیں، 2 کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ڈوبنے والے گاؤں میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حادثے پر اظہار افسوس، جاں بحق ہونے والے طلبہ کے لواحقین سے تعزیت۔ لاہور میں 5 سال کی بچی کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گئی۔ نشتر کالونی کی سہل شاہد گھر کے باہر گلی میں کھیلے گئی تھی۔ پولیس نے MCL کانٹریکٹر سمیت 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔